اوکے بھائی، کالر ہیں ہمارے پاس. السلام علیکم پاکستانی کالر، بات کرو بھائی. وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی سنائے سر، صاحب؟ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے، حکم کرو. بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے. تو میں نے تکلیف پہ چند آپ سے سوال کرنے اور چند دوسرے سوالات ہیں میرے، اوکے بالکل مختصر سے ہیں. تو اوکے. سوال یہ کہ جو جواد نقوی ہے وہ کہتا ہے کہ تقلید اس لیے ضروری ہے کہ تقلید نے سارے شیعہ جو ہیں ان کو اکٹھا کیا ہو، اور اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس دیکھیں طرح بھائی، ہے؟ یہ چیزیں جو بناوٹی ہیں نا، بناوٹی ہیں. ہم جی اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام سے زیادہ عالم نہیں ہیں. ہمارا دین ہے اہل بیت علیہم السلام. اگر ایک چیز آپ کو اچھی لگتی ہے یا اس کے آپ کے مفاد ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین، یہ کوئی دینی حکم بھی ہے. اب یہ کہنا کہ تقلید سے شیعہ اب آپ کو یاد نہیں ہے. سیونٹیز میں، مجھے بھی یاد نہیں ہے، لیکن آپ بزرگوں سے پوچھیں، بڑا شدید اختلاف تھا خوئی اور خمینی کا. یعنی اتنا شدید تھا اختلاف کہ ہر جگہ جاتے شیعوں میں یہ بات تو عام تھی کہ آپ ان سے پوچھ لیں کہ آپ کس کے مقلد ہیں، خمینی کا مقلد ہیں یا خوئی کا. اوکے، اس زمانے میں یہ بڑا بڑا اہم بات تھا کہ آ، آپ کس کے مقلد ہیں، خوئی یا خمینی. یہاں تک کہ جماعت عمریہ کو بھی پتہ لگ گیا تھا، تو وہ بھی شیعوں سے آ کے پوچھتے تھے کہ آپ کس کے مقلد ہیں. اب بھی ہے جماعت عمریہ والے ہم سے پوچھتے ہیں آپ کس کے مقلد ہیں. شیعوں سے اکثر پوچھتے ہیں جو شیعوں کے ساتھ رہے نا، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مثلا جو خامنی کا مقلد ہے وہ اس کی سوچ کیا ہوگا، وہ کس راستے پہ جا رہا ہے، کس لائن پہ جا رہا ہے. جو وحید خراسانی کا مقلد ہوگا یا جو مثلا صادق شیرازی کا مقلد ہوگا وہ کس طرح ہوگا، ان میں بڑے اختلافات ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ بات ہی غلط ہے کہ اس سے اتحاد آ جاتا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ اس سے اتحاد آ جاتا ہے، بلکہ اس سے یہ کہ مختلف طائفے بنے. پھر یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے، ہمیں شرعی دلیل چاہیے بھائی. ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. آپ ایک چیز لے کے آئیں کہ بھئی اس سے شیعہ متحد ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ اتنے عقل مند ہیں نا، آپ سے زیادہ عقل مند ائمہ اطہار علیہ السلام، انہوں نے کیوں نہیں فرمایا کہ تم اپنے لیے مرجع بناؤ تاکہ تم متحد ہو جاؤ؟ انہوں نے کیوں نہیں فرمایا؟ انہوں نے کیوں نہیں فرمایا بھائی؟ یہ خود ایک استحسان ہے. استحسان شریعت میں کس کو بولتے ہیں بھائی؟ یہ استحسان شیعوں کے نزدیک، بلکہ خود مجتہدین کے نزدیک یہ باطل ہے. استحسان یہ ہے میرے عزیز کہ اگر آپ کو کوئی بات میں مصلحت لگے، شرعی دلیل کوئی نہیں ہے میرے پاس، حدیث نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ بات مجھے اچھی لگ رہی ہے کہ اس میں ایک فائدہ لگ رہا ہے، میں اب فتویٰ دے دوں کہ یہ واجب ہے. اس کو بولتے ہیں استحسان. یہ شیعوں کے نزدیک ہے یہ باطل. مراجع خود کہتے ہیں یہ طریقہ کار، مراجع اسکرو سے فتوے دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ باطل ہے، لیکن وہ خود جیسے وہ کہتے ہیں قیاس باطل ہے، پھر خود قیاس بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ کس کا طریقہ کار ہے؟ یہ ابو حنیفہ کا طریقہ کار ہے. استحسان جماعت مخالفین کے فقہ میں مصادر شرع میں سے ایک مصدر ہے کہ مجھے یہ بات اچھی لگ رہی ہے. حدیث نہیں ہے، روایت کچھ بھی نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ اس لیے کہ مجھے اچھی لگ رہی ہے، اس میں ایک مصلحت نظر ہے، میں کہتا ہوں یہ واجب ہے. تو یہ بات میرے محترم ناظرین، اس فرزند فرزند اس کا نام فرزند ہے نا، اصلی نام، یا اس کا ابے کا نام فرزند ہے؟ فرزند دیوبندی. فرزند دیوبندی نے یہاں پہ استحسان کیا اس بیوقوف نے. بھائی یہ تو کوئی طریقہ کار ہے، تم بھائی تقلید ثابت نہیں کر سکتے، اب اس طریقے سے آگئے کہ اس سے ہمارا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ متحد ہو جاتے ہیں. ان چیزوں سے شرعی حکم نہیں بنتا بھائی. وہی انقلاب کی شروع میں انہوں نے ایک نماز شروع کیا تھا، یا اللہ جانتا ہے، تم تحقیق کرو، علماء سے پوچھو، 80s میں نماز وحدت کے نام سے جماعت ولایت فقی والوں نے آج فلان جگہ پہ نماز وحدت ہوگی. اب وہ شریعت میں کہ اس کا ذکر ہی نماز وحدت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. نماز وحدت، وہ آ کے بس کھڑے ہو گئے، نماز وحدت شروع کر دی. نماز وحدت ہم پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت نماز فلانے کی نماز وحدت. بعد میں پتہ چلا، بعد میں لوگوں نے چھوڑ دیا جب لوگوں نے اعتراض کیا نا کہ بھئی یہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں شریعت میں نماز وحدت. بھئی کسی مولوی کو اچھا لگا کہ بھئی یہ نماز شروع کرتے نماز وحدت. نماز وحدت پڑھتے تھے، بہت کافی عام ہو چکا تھا 80s میں ایران میں نماز وحدت ہو رہی ہے. اوکے بھائی مزید بولو. جی. اور میں آج سے 10 سال پہلے، تقریباً 4-5 سال پہلے نا، جواد نقوی جو ہے نا اس کے مدرسے میں گیا تھا. تو تب اچھا میں چھوٹا تھا، محرم کا وہ دن تھے، تو تب میں چھوٹا تھا، تو انہوں نے 2 سیکشن بنائے تھے. جو بچے ہوتے تھے نا
ان کو وہ ایک مطلب بچوں والی جگہ پہ لے جاتے تھے اور جو بڑے تھے ان کو مطلب مجلس میں، تو ادھر انہوں نے نا ایک ویڈیو لگائی اور اس میں وہ MI6 کے ایجنٹ اور CIA ایجنٹ جس میں آپ کی تصویر بھی تھی تو مجھے 6 سال پتا پہلے نہیں تھا 6 سال تقریباً، اتنا مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا. وہاں پہ ہمیں سمجھا رہے تھے بچوں کو، مطلب یہ بات سینس نہیں کرتی کہ بچوں کو کیا سمجھایا جا رہا ہے. وہ ویڈیو دکھا رہے ہیں کہ یہ اس میں 4 کچھ اور تھے بندے جس میں کہ ایک آپ کی تصویر تھی کہ یہ ایجنٹ ہے، ان کو آپ کہیں پہ دیکھے، آپ نے ان کو نہیں، یہ دیکھنے میں بہت بڑے عالم لگ رہے ہیں لیکن ان کے مطلب دماغ بالکل خالی ہے، ان کو کچھ نہیں پتا. وہ مجلس کے اینڈ ہونے کے بعد پھر انہوں نے ہمیں اسٹیکر تقسیم کیے تھے جن پہ آپ کی تصویر تھی اور اوپر لکھا ہوا تھا یہ MI6 اور CIA کے ایجنٹ ہیں، یہ ان کے چینلوں کے نام ہیں. ایک تھا اہل بیت ٹی وی، ایک تھا مام حسین ٹی وی، ایک تھا مدینہ ٹی وی اور ایک تھا اسلام ٹی وی. تو آپ کو شاید پتا ہو اس بارے میں. اور یہ میں ان کے مدرسے میں پڑھنے بھی گیا تھا، انہوں نے صرف یہ خامنہ ہی کرواتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. ترانہ بنایا ہوا ہے ان کا، اس کے علاوہ دیواروں پہ ان کی تصویریں اور مطلب اتنی ان کی کرتے ہیں. اور میرا آپ سے ایک اور سوال تھا، وہ جو آپ سورہ حجرات بیان کرتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو حجرے کے باہر سے جو ان کو پکارتے ہیں وہ یا عقیلون ہے، ان میں عقل نہیں ہے. تو میں نے اپنا یہ مسئلہ یہ وہ تھا کہ جماعت میں عمریہ کے سیشن کا ہے نا، یہ سیشن سے اس کا تعلق نہیں ہے. نہیں ایک چھوٹا سا بالکل چھوٹا سوال ہے. تو وہ میں اپنے ابو ساتھ لاسٹ ایئر گیا تھا مدینے میں، تو انہوں نے مجھے مسجد نبی کے سٹارٹ پہ ہی آواز دی تھی، تھوڑی بلند تھی تھوڑی سی. تو اس پہ کسی بندے نے کہا تھا کہ یہ یہاں پہ مطلب اونچی آواز نہیں کرتے. تو میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ اس سے کوئی مطلب اب کے دور میں اس سے کوئی مطلب ہے تو نہیں، اس کا آپ جواب دے سکتے ہیں؟ جی بالکل، امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اور مردہ ان کا زندہ ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا مردہ ہے نہیں، وہ زندہ ہے. ہاں بالکل، ہر حال میں ان کی تعظیم کرنی چاہیے. اور جب آپ مشرف ہوں زیارت کے لیے اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے لیے، وہاں پہ چیخنا چلانا نہیں ہے. اوکے، تو وہ چیخنا ان کو چلانا، علم کسی کو نہیں تھا اس پکارنا چیز نہیں کا، ہے. اور وہ ہے بھی سٹارٹ تھا بہت، تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں اگر علم نہیں تھا اس چیز کا؟ نہیں، وہ خطا ہو گیا، استغفار کریں بس، کوئی بڑی بات نہیں. اوکے، شکریہ. خدا حافظ، سلامت رہو، زندہ رہو، تھینک یو. اچھا، یہ جو کہتے ہیں نا آپ کے خلاف، وہ تو یہ انہوں نے حوض علمیہ سے سیکھا ہے. وہ حوض جہل قم میں ادھر بیچارے طالب علموں کو کلپ دکھاتے ہیں، وہ الٹا کلپ. اللہ یاری نے یہ کہا، وہ کاٹ کے نا جیسے جماعت عمریہ کلپ بناتے ہیں نا چوٹی سے، میری پہلی والی بات کاٹ دیتے ہیں تو اسی طرح یہ کلپ بہت، یہ جماعت ہے خامنی والے حوض جہل قم میں طالب علموں کو کلپ دکھاتے ہیں کہ بھئی اللہ یاری دیکھیں، یہ غلط کہہ رہا ہے. لیکن وہ میرے فل جملے نہیں ہوتے، وہ میرے مثلا چھوٹا سا کلپ ہوتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جاسوس ہے، یہ MI6 ہے، پتہ نہیں کیا CIA ہے. ان کے پاس دلیل کچھ بھی نہیں ہے. یعنی جماعت میرے جو مخالف ہیں، چاہے شیعہ میں سے ہوں چاہے جماعت عمریہ میں سے ہوں، دلیل کس رد کرنے کے لیے کسی کے پاس کچھ سم بکم عمیون، سب سم بکم عمیون ہیں. بس ان کے پاس اعتراض یہی ہے، کیا بہتان یہی ہے، MI6 ہے، CIA ہے. اوکے، ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر CIA یہی کرتا ہے کہ شیعہ جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں، تو کاش اللہ تعالیٰ دنیا میں 10,000 مزید CIA پیدا کرے. ٹھیک ہے، اگر CIA کا کام یہی ہے.